اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے بڑا طبقہ جو بھیجا ہے دنیا کے اندر وہ انبیاء کا طبقہ ہے۔ انبیاء کا طبقہ ساری دنیا کے انسانی طبقات کے اندر سب سے افضل طبقہ ہے اور سب سے بہترین طبقہ ہے۔ انسانی طبقات کے اندر بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، سردار ہیں، اپنے اپنے قبائل کے اور رعایا ہے، عسکری جرنیل ہے، بہت سارے انسانی طبقات ہیں۔ ان انسانی طبقات کے اندر سب سے بہترین طبقہ انبیاء کا ہے۔ جب انبیاء کا طبقہ سب سے بہترین ہے تو انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داریوں کے اندر ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں اور اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں۔ یہ انبیاء کا سب سے بہترین کام ہے اور بہترین شعبہ ہے، اور دنیا کے اندر اس سے بڑا شعبہ نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملانا، اللہ کی مخلوق کو خالق اور مالک کے ساتھ ملانا۔ یہ انسانی شعبوں کے اندر یہ سب سے بڑا شعبہ ہے۔ جتنے بھی دنیا کے شعبے چل رہے ہیں، کیونکہ ان شعبوں کے اندر تمام شعبوں میں انسانی ضروریات وابستہ ہے۔ وہ اپنی اپنی ضروریات کے لیے ان شعبوں کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہ جو شعبہ ہے مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملانا، اس کے اندر انسانی کوئی غرض نہیں ہے اور انسانی کوئی ضرورت شامل نہیں ہے۔ یہ خالصتاً انسانیت کے اوپر ایک رحم ہے اور ایک ترس ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کو اور اللہ سے دور لوگوں کو اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک سیدھی راستے پر لانا اور ان کو اللہ سے ملانا، یہ سب سے بہترین شعبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شعبے کو چلانے کے لیے انبیاء کو اپنی کتابیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی اور آپ علیہ السلام کو قرآن ملا۔ تو مخلوق کا اللہ کے پیغام کے ساتھ وابستہ کرنا، یہ انسانی شعبوں کے اندر سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔
کہ نبی جی ہم نے آپ کو جو ہے شاہد بنایا، گواہ بنایا اور بشیر و نذیر بنایا، وداعیا الی اللہ، اور آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، وسراجا منیرا، اور ایک چمکتا ہوا چراغ آپ کو بنایا۔ تو یہ جو ہے داعیا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف بلانا، یہ انبیاء کی ذمہ داریوں کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ یہی انسانیت کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ اور پھر جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، انسانی علم کے اندر سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب، کیونکہ جتنے بھی انسانی علم تیار ہوئے ہیں، سائنس کا ہے، طب کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، یہ سارے علم خطا کا اعتبار رکھتے ہیں۔ ہر علم کے اندر صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، ہر تجربہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، ہر مشاہدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا علم، اس کے اندر غلطی کی گنجائش ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کے اندر کسی غلط چیز کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ لا یأتیہ الباطل، باطل چیز کا اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سچائی سچائی ہے، حق کی حق ہے، اور اس کے اندر عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف ہے۔ اس میں نہ جھوٹ کا دخل ہے، نہ ظلم کا دخل ہے، اور نہ اس کے اندر کسی غلط چیز کا دخل ہے۔ لا یأتیہ الباطل، اس کے اندر باطل چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایسا صحیح کلام اور ایسا صحیح علم جو انسانوں تک پہنچائے اور انسانوں کی رہبری کرے، تو وہ ہستی جو ہے، نبی کی ہستی، وہ سب سے بڑی ہستی ہے، جو سب سے بہترین کتاب کی طرف انسانیت کی رہبری کرتی ہے۔ علماء نے نبی کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک درزی ہے، درزی، اس کا انسانوں کے اوپر بڑا احسان ہے کہ وہ انسانوں کو لباس تیار کرتا ہے، اور لباس تیار کر کے انسانوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کسی محفل میں جا کر بیٹھ جائیں۔ یہ ایک درزی کا احسان ہے لوگوں کے اوپر۔ اگر درزی کپڑے تیار کرنا چھوڑ دے تو معاشرے کو لباس ملنا بند ہو جائیں گے، اور انسان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے۔ فرمایا کہ اسی طرح نبی جو ہے وہ انسانوں کو دین کا لباس پہناتا ہے، تقوی کا لباس پہناتا ہے، اور لباس التقوی ذالک خیر،
تقوی کا لباس پہناتا ہے، احکامات کا لباس پہناتا ہے۔ یہ لباس انسانوں کو اس قابل کرتا ہے کہ قیامت کے دن اتنی انسانیت کے سامنے یہ اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہو سکے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لباس کو بہترین لباس کہا۔ کہ دنیا کا لباس زینت کے لیے ہے اور ستر پوشی کے لیے ہے، اور تقوی کا لباس وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور وہ جو محفل ہے اور وہ جو دربار ہے قیامت کے دن، اس سے بڑی کوئی محفل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت آئی ہوئی ہے وہ سب اس دربار کے اندر، اس محفل کے اندر کھڑی ہوگی، اور وہاں جو انسان ننگے ہوں گے اور ان کے پاس لباس نہیں ہوگا تو وہ سب سے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر انبیاء کھڑے ہیں اور اللہ کے نیک لوگ کھڑے ہیں اور ساری انسانیت کھڑی ہے، اور ان کو لباس نہیں مل رہا، کیونکہ قیامت کے دن جو لباس ملے گا انسانوں کو وہ تقوی کی وجہ سے ملے گا۔ اس لیے انسانوں کے اندر نبوت کا جو شعبہ ہے وہ سب سے بڑا شعبہ ہے، سب سے بڑا شعبہ ہے انسانیت کے اندر۔ اور جب وہ شعبہ بڑا ہے نبوت کا تو ان کا جو کام ہے وہ بھی سب سے بڑا ہے، اور ان کو جو کتاب ملی، جس کتاب کی اور علم کی طرف انسانوں کی رہبری نبی کرتا ہے، تو وہ کتاب بھی سب سے بڑی ہے، وہ علم سب سے بڑا ہے۔ کیونکہ دنیا کا کوئی علم آپ لے لیں، اس وقت بھی دنیا کے اندر علم چل رہا ہے، کوئی علم انسانیت کی رہبری کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی علم ہے، ضروریات پوری کر سکتے ہیں، ڈاکٹری سے طب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تعمیرات کی ضرورت انجینئرنگ سے پوری ہو رہی ہے، لیکن رہبری ان علوم سے انسانیت کی رہبری نہیں ہو سکتی کہ انسانوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، انسانوں نے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، انسانوں کی غذائیں کیا ہو سکتی ہیں۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹری کے علم سے نہیں ملے گی، یہ انجینئرنگ کے علم سے نہیں ملے گی، اور یہ سیاست کے علم سے نہیں ملے گی، اور یہ صحافت کے علم سے نہیں ملے گی۔ یہ سب انسانی معاشرے کی ضرورتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی انسانی معاشرے کی ضرورت وہ انسانی رہبری ہے۔ اگر ایک معاشرہ جو ہے وہ رہبری سے ہٹ جائے، انسانی معاشرہ وہ کسی سے کوئی رہبری نہیں لے رہے، کیسے چلنا ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے، اگر ان سے رہبری کا علم ختم ہو جائے تو یہ معاشرہ اور جنگلوں کے اندر جانوری معاشرہ، جانوروں کا معاشرہ، یہ دونوں برابر ہو سکتے، بلکہ
قرآن نے ایسے انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، جو آسمانی علم نہیں لے رہے، آسمانی علم کی رہبری نہیں دے رہے، تو وہ انسانوں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر، بل ہم اول، جانوروں سے بھی بدتر۔ تو گویا کہ آپ یہ سمجھیں، اور آج کسی چیز کے سمجھنے کے اندر انسانیت خطا کھا رہی ہے۔ اس انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی رہبری ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام پر جب لوگ ایمان لائے تو اب سب سوالات کر رہے ہیں۔ یسألونک عن الیتامی یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے چیزوں کے سوالات کر رہے ہیں، اور ماذا أحل لهم، ان کے لیے کیا چیز حلال ہے کھانے پینے کے اندر۔ قل أحل لكم الطیبات، یہ غذاؤں کا علم، پہننے کا علم، حقوق کا علم، عبادات کا علم، پاکیزگی کا علم، اب یہ سب رہبری کے ذریعے سے صحابہ کو پہنچا ہے۔ پاکیزہ کیسے ہونا ہے، یہاں تک ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسے 50 نمازیں فرض ہوئی تو 5 رہ گئی، اور جنابت کا غسل شروع کے اندر یہ 7 دفعہ فرض تھا۔ 7 دفعہ انسان غسل کرے گا جنابت کا تو وہ پاک ہوگا، اور پھر آپ علیہ السلام کی برکت سے اس میں تخفیف ہو گئی کہ جنابت کا نمازیں 50 سے 5 آ گئی، اور جنابت کا غسل وہ 1 دفعہ فرض ہو گیا۔ اب پاکیزگی کی علم اور رہبری، غذاؤں کی رہبری، حقوق کی رہبری، تو میرے بھائی اور دوستو، کھانا پینے سے تو جانور بھی اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اگر انسانوں کی ضرورت ہے تو یہ جانوروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی رہبری کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ انسانوں کی رہبری کے لیے سب سے انسانوں کا بہترین طبقہ وہ انبیاء کا طبقہ ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ یہ سب بڑے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے ان کا چناؤ کر کے انسانوں تک بھیجا۔ تو آج میرے بھائی اور دوستو، آج انسانیت جو ہے وہ 2 بڑی غلطیاں کر رہی ہے، 2 بڑی غلطیاں کر رہی ہے۔ ایک غلطی یہ کر رہی ہے کہ معاشرے کے اندر انہوں نے نبوت کے شعبے کو کچھ سمجھا ہی نہیں کہ نبوت کا کیا درجہ ہوتا ہے، اور نبوت کی کیا انسانی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا انہوں نے سائنسدانوں کو سمجھا، انہوں نے ڈاکٹروں کو سمجھا، انہوں نے سیاست کو سمجھا۔ آپ سارے میڈیا میں دیکھیں گے تو کسی چیز کا آپ کو تذکرہ مل رہا ہو، نبوت کا تذکرہ آپ کو کسی میڈیا کے اوپر نہیں مل رہا۔ یہ انسانیت کی جو ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی کیا ہے کہ انسانیت اپنی رہبری سے باہر آ رہی ہے، رہبری کے علم سے، رہبری کے علم سے، ضرورت کا علم میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ میرا پیٹ بھر جائے، اس کی ایک ساری دوڑ ہے، چاہے وہ ڈاکٹری لے لیں، چاہے انجینئرنگ لے لیں، اور چاہے سیاست لے لیں، سب کی دوڑ یہ ہے کہ میرا پیٹ کیسے بھر جائے۔
بڑے اچھے طریقے سے بڑھ جائے، لیکن میں کیسے چلوں اور میری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور میرے اخلاق کیسے ہونی چاہیے، میرے ذمے حقوق کیا ہے، اس بات کے علم کے اندر اگر 100 میں سے 1-1.5% لگایا جائے تو وہ اتنا طبقہ چل رہا جو اس بات کو پوچھتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میرے لیے حلال کیا ہے، میرے اوپر حرام کیا ہے، میں نے رات کیسے گزارنی، میں نے دن کیسے گزارنا۔ یہ چیز اگر 100 میں سے لی جائے تو پوری انسانیت کا 1.5% طبقہ جو ہے وہ اس پہ چل رہا ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ اکثر جو ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی جی آپ جتنی بھی حرص کر لیں اکثر طبقہ انسانیت کا وہ ایمان نہیں آئے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اکثر طبقہ وہ ایمان نہیں آئے۔ فَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت ہی تھوڑے میرے بندے ہوں گے جو شکر گزار ہوں۔ تو یہ آج جو ہے انسانیت جو اپنی گراوٹ میں نیچے آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ اپنے معیار کے اندر، انسانی معیار کے اندر سب سے اونچے کیسے چلے گئے؟ سب سے اونچے کیسے چلے گئے؟ آپ ان کی زندگی دیکھیں، اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں صاف نیت کے ساتھ، آپ ایک ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے اور آپ کے آنسو نکلتے جائیں گے۔ وہ کس معیار کی زندگی تھی ان کی، اور کس احساس کی زندگی تھی ان کی۔ اتنا اونچا انسانی معیار جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا نہ اس سے پہلے کہیں دیکھا گیا نہ اس کے بعد کوئی دیکھا گیا۔ قرآن نے جو ہے کہا کہ ان کا تذکرہ تو ہم نے تورات انجیل کے اندر کیا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آسمانی کتابوں کے اندر جس انسانی طبقے کا تذکرہ ہوگا تو وہ کس درجے کے لوگ، ان کی کیا خوبیاں ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ جو ہے بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، اور جب وہاں بیت المقدس کے قریب پہنچے، اب غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، غلام کے ساتھ، تو غلام سواری پر ہوتے ہیں تو خود پیدل لگام پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ تھک جاتے ہیں تو غلام سواری لے کے چلتا ہے اور خود سوار ہوتے ہیں۔ تو چلتے چلتے بیت المقدس پہنچ گیا، تو وہاں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہودیوں کے سرداروں سے ملنا ہے، آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں، اتنا دور کا سفر کر کے آپ آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک جو ہے وہ لباس تبدیل کیا، تو پھر فرمایا او ہو ابو عبیدہ یہ کیا غلطی کرا دیا، یہ جو یہودیوں نے مجھے بلایا ہے مدینہ سے، یہ میرے لباس کی وجہ سے بلایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، یہ تو اللہ نے اسلام کی وجہ سے مجھے عزت دی ہے، ہمیں عزت دی ہے۔ اسلام کی عزت کی وجہ سے آج یہودی سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے امیر کو لے آؤ، ہم تورات کو کھولیں گے اور تورات کے اندر جو خوبیاں ان کی لکھی ہوئی ہیں اگر وہ ہوگی ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ تو فرمایا کہ ابو عبیدہ اگر یہ کام کوئی اور مجھ سے کرواتا تو میں اتنا مارتا ہوں کہ اس کا چہرہ بدل جاتا، تو میرا پرانا لباس نہ تھا، وہی پھٹا ہوا لباس پہ وقت لگے ہوئے،
12-13 پیبند لگے ہوئے کرتے کے اندر وہ لباس پہن کر سرداروں کے آگے پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پیبند نظر نہیں آ رہا جو تعداد ہماری کتاب میں لکھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بغل جو ہے وہ اوپر اٹھائی اور فرمایا کہ وہ پیبند یہ چھپا ہوا ہے، اور بغیر لڑائی کے انہوں نے وہ اچھا دیا۔ امیر المؤمنین 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر اس کی حکومت، اور غلام کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں۔ آج کی آپ سیاستدان دیکھیں اور رعایا کا حال دیکھیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اس سے بھی ڈبل پجاروں پر آ گئے اور ان سے بھی بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جوتی تک نہیں پہنچی۔ آدمی سواریوں سے اونچا ہوتا ہے، آدمی کرسیوں سے اونچا ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی خوبیوں سے اونچا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خوبی انسان کے اندر وہ اسلام کی ہے۔ عزّ اللہ الاسلام۔ میرے بھائی میرے دوستو، آج جو ہے عجیب پاکستان کے اندر ایک جو ہے لطیفہ ہو گیا۔ تو لطیفہ کہیں گے، ڈاکٹر صاحب جو ہے ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے، اور ان کو مختلف شعبوں نے، صحافت والوں نے، سیاست والوں نے، مختلف شعبوں نے ان کے انٹرویو لیے، اور وہ اپنے طور پر اپنی سیاست کے علم کو بڑا سمجھ کے بیٹھے ہیں، کوئی صحافت کے علم کو بڑا سمجھ کر بیٹھا ہوتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، اور کوئی کسی چیز کو بڑا سمجھے ہوئے ہے۔ تو اب وہ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، اور قرآن سے روشنی لو۔ اب وہ دماغ ان کا ہل جاتا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تو جو پاکستان کے اندر 50 سال سے مولوی کہہ رہے ہیں، ہم نے کبھی ان کی یہ بات نہیں سنی۔ ان کا سیاست کا علم یہ ایک ضرورت کا علم ہے۔ آپ کے جتنی بھی پریشانیاں چل رہی ہیں وہ آپ کے رہبری کے علم سے دور ہونے کی وجہ سے چل رہی ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جتنے لوگ مسائل پوچھتے ہیں ان کے سامنے آ کر اپنے اپنے مسائل، اپنی اپنی الجھنیں ان کے آگے رکھتے ہیں، تو وہ ان کو قرآن سے جواب دیتے ہیں، قرآن کی ان کو دلیل دیتے ہیں۔ سائنس کا بھی کوئی سوال کرتا ہے تو وہ سائنس قرآن سے، ان کا سائنس 100 سال 200 سال سے اس کا وجود ہوا ہے، اور قرآن کا وجود جو ہے وہ 1400 سال سے ہے، اور جو بات 200 سال پہلے سائنس کہہ رہی ہے قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ جب آسمان زمین آپس کے اندر ملے ہوئے تھے، ففتقناهما، اس کو ہم نے جدا کیا، زمین کو نیچے لے آئے، آسمانوں کو اوپر کیا۔ یہ بات 200 سال پہلے سائنس کہہ رہی ہے کہ آسمان و زمین ایک مادہ تھے اور وہ پھر آپس کے اندر جدا ہو گئے۔ اب اس کو قرآن نے اس انداز سے کہا کہ وہ کیسے جدا ہو گئے، اس کو ہم نے جدا کیا، ففتقناهما۔ اور یہ بات 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے، اور 200 سال پہلے سائنس کہہ رہی ہے، تو ہمیں کس سے زیادہ متاثر ہونا چاہیے کہ جو چیز قرآن کی ہے، کس زمانے کے اندر جب ڈاکٹری کا علم نہیں ہے، سائنس کا علم نہیں ہے، انجینئرنگ کا علم نہیں ہے، اور قرآن اپنا علم پیش کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، سائنس والا سوال کرے جواب قرآن سے، ڈاکٹر سوال کرے جواب قرآن سے، سیاست والا سوال کرے جواب قرآن سے،
پریشانیوں کے اندر الجھا ہوا انسان سوال کرے جواب قرآن سے، تو ہمارے پاکستان والوں کا دماغ کم سے کم یہ آنا چاہیے کہ جس کتاب کو ہم نے ایک جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہم نے کی، اس کو ہم کھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا کو چیلنج کر کے ہمیں بھی قرآن کی طرف توجہ، سیاستدان صاحب قرآن پڑھو، ڈاکٹر صاحب قرآن پڑھو، سائنسدان صاحب قرآن پڑھو، مسائل کی الجھے ہوئے قرآن پڑھو۔ وہ قرآن کی طرف سب کو جو ہے دماغ کے اوپر تھوڑے مار کر گیا، لیکن ہماری عوام جو ہے، ہماری قوم یہ متاثر ہوتی ہے انگریزی سے، یہ متاثر ہوتی ہے انگریز سے، یہ متاثر ہوتی ہے پینٹ کوٹ ٹائی سے، یہ متاثر ہوتی ہے شہرت سے۔ تو وہ جواب دے رہا ہے بھائی قرآن سب سے بڑی چیز ہے، قرآن سب سے اونچی چیز ہے، قرآن کا علم سب سے اونچا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں جو نبی کو دی ہیں وہ انسانیت کی سب سے اونچی چیزیں ہیں۔ آج تو ڈاکٹری کو بڑا سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے انسانی معاشرے کے اندر، وہ ایک ضرورت کی کام کر رہا ہے، ضرورت ہے انسان، لیکن جو نبی نے کام کیا ہے اور کس زمانے کے اندر کیا ہے کہ آپ مکی زندگی کو دیکھ لے، زمانے جاہلیت سے نیچے اترے ہوئے لوگ، بالکل زیرو پر آئے ہوئے لوگ، اور ان پر ہمارے نبی نے جب قرآن کا پیغام سنایا ہے اور ان کو جب اللہ سے ملایا ہے اور ان کو جب آخرت سے ملایا ہے، تو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کو دیکھنا ہے تو زمین میں کوئی چیز نہیں ہے، ستاروں کو دیکھنا۔ میں نے اپنے صحابہ کو وہاں تک پہنچا۔ اب جس نے راستہ پکڑنا ہے اس روشنی سے جو ہے راستہ پکڑ لو، وہ روشن ہے، ہر صحابی روشن ستارہ ہے۔ آج دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں کہہ سکتی کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے اور ستاروں کی ماں ہے، یہ صرف ہمارے نبی نے فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اگر آج ہمارا میڈیا، ہماری حکومتیں ہمارا یہ سب سمجھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ ایک انسپیکٹر ہوتا ہے، وہ 4 ملازموں کو انتہائی ذلیل انسان سمجھ کے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ بیچارے سلوٹ مار مار کے تھک جاتے ہیں، یہ کبھی ان کی خیریت نہیں پوچھتا۔ اس کے اندر کیا تکبر ہے، کیا تکبر ہے۔ ایک افسر جو ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا، ایک پجارو ہے، 2-4 ملازم آگے پیچھے ہیں، جناب وہ تو نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ یہ انسانی معیار نہیں ہے، یہ اونچائی کا معیار نہیں ہے۔ حضرت عمر کو دیکھو، جنگل کے اندر وہ اینٹ نیچے رکھ کر جناب وہ سوئے ہوئے، بادشاہ کو ملنا ہے کہاں ملے، جنگل کے اندر سوئے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے کفر سے متاثر ہو کر قرآن چھوڑا، کفر سے متاثر ہو کر اپنے نبی کی زندگی چھوڑی، جبکہ ایک آج کی دنیا کا کافر جو ہے، آج کی دنیا کا کافر 100 میں سے 2-4 نکالنے، 90% زانی اور شرابی، آپ اس کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہو۔ آپ کا دماغ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سارے نبی دعا کرتے رہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور اس کو آپ ایک زانی اور شرابی اور بے حیا عورت کے لیے، مسلمان عورت اس سے متاثر ہو کر، اس کے اندر کیا تاثر ہے؟ اس نے اپنا جسم ننگا کر دیا، یہ تاثر ہے؟ آپ کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ آپ سر پر بٹا اتارنے سے متاثر ہوتے ہیں؟
ہمارے نبی نے سروں پہ روبٹے رکھے ہیں، ہمارے نبی نے چادروں کے اندر عورتوں کو چھپایا ہے، اور آج کی دنیا عورتوں کو ننگا کر رہی ہے۔ آپ کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا دماغ کا لیول بہت گر چکا ہوا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ ایک جگہ پر کوئی چیز لکھ رہا تھا، یہ جیسے کچہری کے اندر لوگ ہوتے ہیں لکھتے ہیں، اسٹاف فروش ہیں، تو اس کو سیاہی کے لیے پانی کی ضرورت پڑی، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، نیچے نالی بہ رہی تھی، نالی، تو اس نے جو تحریر لکھنی ہے اس کی سیاہی کے لیے اس نے نالی کا پانی اس کے اندر ڈالا۔ دور سے ایک آدمی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ اتنے تھکے ہوئے دماغ کا انسان کہ قلم اس کے پاس ہے، ایک علم لکھ رہا ہے، اور اس کے لیے گندی نالی کا پانی جو ہے اس کا اس نے انتخاب کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ ہمارے دماغ کا لیول بھی یاد رکھنا، زنا، شراب، ڈانس، ننگی عورتیں، ننگے بدن، انگریزیاں ہمارے متاثر ہونے کے لیے بس یہ چیزیں ہیں۔ کہاں نبوت، کہاں قرآن کا علم، قرآن کا علم۔ آج کا معاشرہ قرآن کے علم سے تاثر لینے کو تیار، ان کے سامنے آپ انگریزی بولو وہ شیخ الاسلام بن جاتا ہے، آپ اردو میں بات کرو تاثر نہیں لیں گے، آپ قرآن کی آیتیں پڑھو تاثر نہیں لیں گے، آپ انگریزی بولو بڑے شیخ الاسلام صاحب ہیں، انہوں نے انگریزی بولی ہے، کیا انگریزی بولنے سے شیخ الاسلام بنتا ہے؟ لیکن یہ ہمارے دماغ کا لیول جو ہے نا وہ اس حد تک ہے، اس سے آگے ہمارا لیول نہیں ہے۔ وہاں جتنے صحافت والے بیٹھے ہیں، سیاست والے بیٹھے ہیں، وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وکیل جو ہے وہ ایک کرائے کے مکان میں داخل ہوا بیوہ عورت کے، اب اس کو تو سارے گر آتے ہیں، بیوہ عورت کے گھر پہ تو کرائے کی جگہ پہ رہ رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کون کون سے کاغذات لا کے بیوہ عورت سے انگوٹھے لگوائے، اور بیوہ عورت کو مالک مکان بن گیا، اور بیوہ عورت کو اٹھا کے بھائی، یہ علم، یہ لیول ہے تمہاری ترقیوں کا، یہ لیول ہے تمہارے معاشرے کے اندر اونچا ہونے کا۔ ہمارے نبی نے جو ہے وہ رحمت، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، نبیوں میں اس نے بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس نے یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اپنے نبی کو تو دیکھنا ہی چھوڑ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اپنے دماغ کا لیول جو ہے نا، ہم قرآن پڑھیں گے تو صاف ہوگا۔ جیسے قرآن پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آسمان سے پانی اتارنے کے لیے قرآن نے انزلنا کا لفظ استعمال کیا، انزلنا من السماء ماء طہورا، آسمان سے پانی اترتا ہے، آپ کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، آپ کا جسم صاف ہوتا ہے، اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے آپ کا دل دماغ صاف کرنے کے۔ آپ کفر کو دیکھیں گے گندے ہوتے رہیں گے، گندے ہوتے رہیں گے، ناپاک ہوتے رہیں گے، نجس ہوتے رہیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے آپ کا دل دماغ صاف ہوگا۔ تو آج کے سارے معاشرے کو ڈاکٹر صاحب ایک پیغام دے کے گئے، قرآن پڑھو، قرآن کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ صحابہ قرآن سے بنے ہیں، صحابہ نبی کی صحبت سے بنے ہیں، صحابہ اللہ کے تعلق سے بنے ہیں، صحابہ آخرت کی فکر سے بنے ہیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، انبیاء کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے، ہم ان کو آخرت کا بڑا فکر ہوتا ہے۔ آخرت کی فکر سے انسان بنتا ہے، انسان پیسے کی فکر سے نہیں اونچا بنتا، آخرت کی فکر سے بنتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پوری انسانیت کی دو بڑی غلطی ہے۔ ہمارا معاشرہ تو ویسے ہی تھکا ہوا معاشرہ، ایک انہوں نے قرآن چھوڑا اور ایک انہوں نے نبی کو چھوڑا۔
نہ قرآن کو کچھ سمجھا نہ نبی کو کچھ، نبی کی سنت کو اور مولوی جو داڑھی رکھ لے اس کو ہم نے معاشرے میں کیا بنا دیا، اور مولوی اس کو بات کرنے کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کو اور ڈاکٹر کہتے ہیں، آپ اسپتال میں چلے جائیں آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب، اور کوئی داڑھی والا نظر آ جائے اوئے مولوی اوئے مولوی اوئے مولوی۔ یہ ہمارا دماغ ہے، یہ ہماری سوچ کا لیول ہے۔ اتنے ہم گر چکے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی کی زندگی کو ہم عزت دینے کو تیار نہیں، عزت دینے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی میرے دوستو، ڈاکٹر صاحب کا یہاں آنا جو ہے خوش آئند ہے، انہوں نے ان سارے شعبوں کو کہا ہے کہ قرآن کو، قرآن کے اندر سب کچھ ہے۔ ان هو الا ذکر للعالم، یہ سارے عالم کے لیے قرآن نصیحت ہے، قرآن عبرت ہے، قرآن فائدے کی چیز ہے اگر آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ